سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، ہمارے ساتھ عبدالقیوم صاحب ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام یوکرائن جنگ سے۔ سر، لوگ کہتے ہیں کہ قیوم صاحب جو ہیں وہ یوکرائن کے صدر کے بڑے خلاف ہیں، حملہ تو کیا تھا روس نے، اور کامرس میں لوگ لکھتے ہیں، کیا وجہ؟ مبارک صاحب دیکھیں، یہ ٹھیک ہے، لوگوں کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کو بڑے رینج میں دیکھیں تو جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ ملک کو بچانے کے لیے، اس کی ویلفیئر کے لیے، اس کو آگے ڈیولپ کرنے کے لیے وہ انچارج ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کوئی شخص یہی نہ سمجھ سکے کہ ایک رشیا آتی ہے، چونٹی والی بات ہے کہ ایک رشیا جو اتنی بڑا ملک، اتنی بڑی طاقت، اس کے ساتھ ٹکر لگا لینا کسی کی تھپکی کی وجہ سے، تو وہ سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہوتا ہے، سب سے بڑا نالائق آدمی ہوتا ہے۔ تو میں جو بات کرتا ہوں، میری اس سے کیا دشمنی ہے؟ وہ تو اپنے ملک کو بڑا اس نے غرق کرایا، اس بندے نے کرایا۔ یہ ٹرمپ کے الفاظ ہیں، آپ دیکھیں مبارک صاحب، اس نے بولا آج جو تباہی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار یوکرین کا صدر ہے۔ یہ ٹرمپ جو امریکہ کا صدر، اس کے الفاظ ہیں۔ تو ہم تو بہت نیچے لیول کے لوگ ہیں۔ عقل کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے، بہت سارے بیوقوف لوگوں نے اپنے ملک گنوائے، حکومتیں گنوائی، خاندان گنوائے، سب کچھ ملیا میٹ، صرف بیوقوفی، نالائکی، اور وہ کیا کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے ایک بندے کے اندر ایک انا ہوتی ہے، میری انا۔ تو یہ بندے نے اپنا ملک تباہ کرایا نا، اس کا کیا بگڑا ہے؟ یہ تو بھاگ جائے گا کسی ملک میں جا کے مکان لے گا، ٹھہر دے گا، لیکن یوکرین جو کہ بہت ڈیولپڈ کنٹری تھا، بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑی عزت والے، عزت سے دنیا کے ساتھ اس کے طرف، اس بندے نے اس کا تباہی کروائی ہے۔ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پورا میڈیا، پوری دنیا کہہ رہی ہے مبارک صاحب۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اب یورپ کس طرح اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ وہ تو آنکھیں دکھا رہا ہے یورپ کو۔ وہ کہتا ہے جی جو ڈرون استعمال ہوئے وہ انگلینڈ کے تھے، اور آنے والے دنوں میں جس طرح تیزی سے وہ یوکرائن پہ قبضہ کر رہا ہے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ مبارک صاحب، وہ کہتے ہیں، مثال ہے پاکستان میں پنجابی، وہ کہتے ہیں لاہور کا راستہ دکھاتے ہیں لوگ لیکن کرایہ نہیں دیتے۔ تھپکی مارنے سے یا کسی کو پش کرنے سے شاباش شیر، تو اس شیر والے کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں نے جس بندے کے ساتھ ٹکر لگانی ہے، آگے سے مجھے جواب کیا ملنا ہے۔ اس بندے نے اندر ہر کسی سے، آپ کو پتہ ہے پورے یورپ سے اس نے پیسہ مانگا، ہتھیار مانگے، امریکہ کے پاس گیا، اس وقت بائیڈن کی حکومت تھی، وہ خوش تھے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو لڑائیں گے، اس کا تباہی ہوگی، ہم تو پیچھے بیٹھے چلو پیسے دیتے ہیں۔ تو تباہی کس کی ہوگی؟ کچھ اس کا بچا نہیں ہے ابھی یورپ جو ہے جس نے تھپکی ماری تھی، نیچرلی رشیا، ہم کوئی رشیا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ رشین کو پتہ لگ جائے کہ کس کس نے اسلحہ دیا، کیسے یہ سب کچھ کرتا رہا ہے، تو وہ نیچرلی ابھی اس کا تو تباہی ہوگی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، دنیا ساری کہہ رہی ہے یہ یوکرین رشیا قبضہ کر لے گا اور اس کا کچومر نکال دے گا۔ لوگوں نے دیکھا اس کا کچومر نکال دے گا اور یہ بھاگ جائے گا یا اس کو پکڑ لیں گے وہ۔ تو جن لوگوں نے کیا وہ 3-4 ہی ملک ہیں، آپ کے پاس بڑا علم ہے، آپ کو پتہ ہے صاحب، وہی 3-4 ملک جو ان کے نوٹس میں، انہوں نے اپنے نام لے کے دہرایا بہت دفعہ کہ انہوں نے سب کچھ کروایا، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن پہلی بات جو ہم نے کہی ہے کہ یہ سب سے پہلے وہ یوکرین سے نپٹیں گے، اس کے بعد پھر جو انہوں نے کرنا ہوگا کریں گے، وہ کریں گے، ہم نہیں کریں گے، ہم تو ایک تبصرہ کر رہے ہیں۔ اس وقت کیا حالات ہیں موجودہ سر؟ جی دوبارہ میں نے کہا موجودہ تو کہتے بڑی تباہی وہاں پہ، بڑے وہاں پہ میزائل پھینکے جا رہے ہیں، اور 500 ڈرون میزائل پتہ نہیں جو روس کے پاس ہے سب کچھ پھینک رہا وہاں پہ۔ یہ آپ یوکرین کی بات کر رہے ہیں نا؟ میں نے روس کے متعلق پوچھا آپ سے کہ یوکرائن پہ حملہ ہو رہا ہے بڑا سخت۔ ہاں مبارک صاحب، یہ دیکھیں، یہ جو میڈیا ہے نا، میڈیا انفارمیشن آف وار، یہ وار جو ہے انفارمیشن کی ہے اور میڈیا کی ہے اور پروپیگنڈے کی ہے اور جھوٹ بولنے کی ہے۔ یہ سب اس طرح کا اگر ریپلائی نہیں کریں گے، لوگوں کو نہیں بتائیں گے، تو لوگ ان کو جوتے ماریں گے پھر۔ تو اس طرح کی چیزیں پھیلا دینا، اس کو پروپیگنڈا وار کہتے ہیں۔ تو یہ کر دیا، وہ کر دیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم نے بات کی ہے پہلے کہ پہلے بھی جو حملہ ہوا تھا وہ ان کے ڈیڈ اور ڈمی اور اس طرح کے مصنوعی جہاز سے ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، لیکن پیوٹن کو بہت بڑا بہانہ ملا کہ میرا اتنا نقصان ہو گیا، $1 بلین کا، میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو ایک بہانہ مل گیا۔ تو ابھی بھی یہ جو
باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر اتنے میزائل پھینکی، یہ سب فراڈ ہے میرے خیال میں. اصل میں ان کو اپنی جو مار پڑ رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نے بھی یہ کیا، ہوا نہیں ہوگا اس طرح. ورنہ رشیا جس آپ کہیں کہ اگریسولی جس طریقے سے رات دن لگا ہوا ہے یوکرین کو مارنے کے لیے، تو وہ اپنی اس کی کوئی ایکٹیویٹی تھوڑی بہت سلو ہو جاتی. لیکن جس طریقے سے وہ لگا ہوا ہے اور بہت بڑے دور دور تک وہ پہنچ گیا، بارڈر کے اوپر پہنچ گیا یورپ. چلیں آگے چلتے ہیں. تو اچھا، امریکہ ہے، آپ ٹرمپ کے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ قیوم صاحب حق میں بولتے تھے، وہ تو اپنے ملک کے بھی حالات خراب کر بیٹھا، دنیا کے ساتھ بھی اس کا پنگا پڑ گیا. دیکھیں مبارک صاحب، ہم لوگ ہر اس بندے کی تعریف کریں گے جو اچھا انسان ہے. میں ٹرمپ کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ اچھا انسان بھی ہے. آپ اس کے دیکھیں بہت ساری باتیں اس کے اندر خوبیاں ہیں. اچھا انسان ہے، بزنس مین ہے، اسٹیٹس مین بھی ہے، سب کچھ ہے. اور سب سے بڑی جو اس نے بات کی تھی کہ دنیا میں جنگ نہیں ہونے دوں گا، اس نے کوشش کی ہے. لیکن جنگ وہ نہ غزہ میں بند ہوئی نہ ادھر یوکرین میں ہوئی. تو پھر بھی اس کی انٹینشن دیکھیں. نہیں سر، کوشش کیا کی، خود تو وہ ویٹو کر رہا ہے وہاں پہ غزہ کے معاملے میں، جنگ بند کرنے کے جب حق میں قرار تھا تو ویٹو کر دیتا. تو کون سی کوشش کی؟ مبارک صاحب، یہ جو غزہ والے ہیں نا، یہ بھی تو ابھی مسلمانوں کی بھی تو بات نہ کریں نا. اگر یہ غزہ والے نہ اٹیک کرتے اسرائیل کے اوپر، تھوڑا سا اٹیک ہوا تھا، 5-10 بندے پکڑ کے لے آئے، تو آج جو تباہی آپ نے دیکھی، دنیا نے دیکھی، وہ نہ ہوتی. یہ بھی یہاں بھی دماغ چلتا ہے نا، عقل ہوتی ان کی تو یہ سوچتے. ابھی دیکھیں امریکہ میں مبارک صاحب، لوگوں کو یہ جو پکڑا جا رہا ہے کہ انلیگل امیگرینٹس کو پکڑ کے باہر نکالو، یہ یہاں سے جنگ شروع ہوئی ہے. تو وہاں پہ لاس اینجلس میں، وہاں پہ بہت بڑا ایک گروپ ہے دنیا کا جو رہتا ہے وہاں پہ، سب جعلی ویزوں سے، جعلی طریقوں سے وہاں پھنسے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ہنگامے کیے، ابھی ہنگامے کیے، لیکن ٹرمپ نے ان کو ہینڈل کیا. ان کو پہلے عام لوکل پولیس سے، پھر اس کے بعد ابھی کمانڈوز وہاں چلے گئے ہیں. لیکن ٹرمپ نے ایک بات جو بولی ہے، اسے بولا جو مرضی کر لو، ان لوگوں کو اٹھا کے میں باہر پھینکوں گا. لیکن دوسرے اگینسٹ اس کے آپ دیکھیں مبارک صاحب کہ جب قومیں زندہ ہوتی ہیں، ان کے اندر کچھ ہوتا ہے تو وہ سڑکوں پہ آتے ہیں لوگ. یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ. مثلا یہ ایک مثال ہم دے رہے ہیں. تو یہ تو نہیں نا کہ 76 سال سے لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، سر منہ کچھ نہیں بچا، پھر بھی وہاں پہ سمجھ نہیں ہو رہی. تو یہ قومیں، مردہ قوموں، زندہ قوموں کی یہ نشانی ہے. وہاں پہ لوگ آئے سڑکوں کے اوپر، جو بھی کیے، ہم نہیں کہتے کسی کا نقصان ہو یا کوئی نقصان کرے، لیکن ان کے اندر ایک چیز جو آئی ہے اس کے اگینسٹ فیصلے کے وہ سڑکوں پہ آئے. تو اس کو تو وہ کنٹرول کر لیں گے، امریکہ کی بڑی فوج ہے، بڑے ریسورسز ہے. لیکن لوگ جو نکلیں، اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو وہ لوگ آئے ہیں سڑکوں پہ. جبکہ آپ اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں پہ تو کچھ بچا ہی نہیں ہے مبارک صاحب. اور لوگ آپ کے مرے ہوئے ہیں، مردہ جیسے ہوتے ہیں، مردہ قبرستان میں پھینک دو، سر پیر کاٹ دو، اس کو کیا پتہ ہے. جو کل بجٹ پیش ہوا، ہم چھوٹی سی بات اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں میں مبارک صاحب کہ کل جو بجٹ پیش ہوا، انہوں نے اپنی تنخواہیں 5 لاکھ سے 15-20 لاکھ کی ہیں. 5 سے 15-20 لاکھ. یہ تمام جعلی ایم این اے، ایم پی ایس اور اسپیکر جو ان کا ہیڈ کلرک ہے، آپ دیکھیں ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں. سارا دن بیٹھ کے گپے مارتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں. باہر پولیس کھڑی، ان کی گاڑیاں، نوکر چاکر، باہر بنگلے، کوٹھیاں، 20-20 ہزار تنخواہ. یہ دنیا کے نشے کس دنیا ملک میں ہے؟ آپ کو پتہ ہے یورپ میں یہاں ایم این اے، ایم پی ایس اپنی گاڑیاں لے کے آتے ہیں، پیدل آتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، ٹرینوں پہ آتے ہیں. یہاں تو وزیر اعظم بھی ٹرینوں پہ سفر کرتے ہیں. تو مبارک صاحب، یہ جو ظلم اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی پینشنز آپ دیکھیں، جو لوگ اس گورنمنٹ کو اپنی زندگی دے گئے اس ملک کے لیے، جس کا کوئی صلہ ان کو نہیں ملا، 7% پینشن، یعنی شرمناک. اپنے لیے 5 لاکھ سے 20 لاکھ تنخواہ، صرف تنخواہ نہیں. جب ریٹائر ہوں گے تو باہر 20 بندے باہر کھڑے ہوں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلان ہوگا، ڈھینگ ہوگا، ساری زندگی گاڑی کوٹھی. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کو، آرام کھانے والے آپ کے حکومت میں آگے وہ خوب لوٹ مار کر رہے ہیں پاکستان کو. اور آپ کی قوم چونکہ مری ہوئی ہے، اگر زندہ ہوتی تو جس طرح امریکہ میں ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہتے توڑ پھوڑ ہو، لیکن ایک بات ہوتی ہے، ان قوموں کے اندر کچھ تھا تو باہر نکلا ہے نا. تو یہ پاکستانی جو ہے، یہ آرام خوروں کو، آرام خور ان کے سوار ہیں ان کے اوپر. آپ دیکھیں بھٹو کا وہ کیا کہتے ہیں نام، بھٹو رکھا ہوا ہے تو بھٹو غدار تھا. یہ زرداری کا جو ہے، زرداری کا بیٹا کس طرح ایک پوری ٹیم لے کے دنیا میں گھوم رہا ہے، جہاز لے کے
اور 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہیں, کھا پی رہے, بکواس کر رہے ہیں وہاں پہ. ان کی سنتا کون ہے مبارک صاحب؟ یہ اتنے نلائق بدجانت لوگ ہیں کہ ان کی سنتا کون ہے یورپ میں یا امریکہ میں؟ ان کو لفٹ بھی نہیں دیتے. لیکن چونکہ پاکستان کا پیسہ ہے, اس کو کھانا تو ہے نا کسی طریقے سے. اور زرداری تو پیدائشی آرام خور آدمی ہے. یہ تو اس ڈاکو, وہ سندھ کا جو ڈاکو تھا راجہ دائر, یہ اس کی اولاد میں سے ہے. ڈاکے مارو اور کھاؤ, پاکستان کو لوٹو. آپ کا کوئی بندہ پاکستان کا آج تک باہر نہیں آیا, اور جس بندے نے بات کی تھی اس کو جیل میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا گیا. اور جو چاپلوس, سازشی اور نالائق اور موقع پرست تھا, اس کو اپنے فیلڈ مارشل بنا دیا. تو یہ جس ملک میں ہو رہا مبارک صاحب, وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ یہ ہم عقل کی بات کر رہے ہیں. ہم کسی کے وفادار نہیں ہیں, تو نہ ہم کسی کے خلاف ہیں. بہت شکریہ جی مہربانی. یہ تھے جی عبدالقیوم صاحب نا جی, جڑے نے ہمارے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کر